مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس شخص کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے جسے قیامت کے دن میری زیارت نصیب نہ ہوگی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جسے آپ کی زیارت نصیب نہ ہوگی؟ ارشاد فرمایا وہ بخیل ہے یعنی کنجوس ہے۔ عرض کی گئی، اے اللہ پاک کے آخری نبی بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے شمع پر ضیاء ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی گفتگو، کوئی کلام سنا ہو تو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین وہ دوبارہ سنیں، الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کی فرمائش پوری بھی جو ہے وہ اپنا ہو جائے گی، الحمدللہ وہ کلپ جو ہے وہ ہم الحمدللہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے آپ میسیج کرنے میں جو ہے وہ آپ کنجوسی اختیار نہ کریں۔ آپ کے پاس مختلف ذرائع ہیں ہم سے رابطہ کرنے کے۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے 0308262600، اس پر بھی آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں الحمدللہ۔ براہ راست ابھی سلسلے کے دوران آپ کریں گے اور آپ اپنی فرمائش بھی جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں، تو کال سینٹر والے ہمیں اس کا اسکرین شاٹ لے کر سینڈ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اگر لائیو میسیج پڑھنے جیسا ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ ہم پڑھ دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح سید صاحب سے ہم نے جو اشعار وغیرہ پوچھنے ہوتے ہیں تو وہ بھی ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ جو پوچھیں گے واٹس ایپ کے تھرو تو انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو وہ سید صاحب سے ہم پوچھ لیں گے۔ تو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اس سے آپ کو کچھ راحت یہ ملتی ہے دیکھنے کے بعد کہ الحمدللہ آپ کے کیے ہوئے میسیج پر جو ہم نے فرمائشیں تیار کی ہیں الحمدللہ آپ کی فرمائشیں الحمدللہ ہم تک پہنچی ہیں اور ہم لے کر آئے ہیں، اور جن کی تیار نہیں کر پائے وہ آپ دل چھوٹا نہ کیجئے، دوبارہ میسیج کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل، تو آئندہ ہفتوں میں اس کو تیار کر کے لائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ اللہ شہ، یہ جو تصور جو اب قوم میں جو اتارا جا رہا ہے مالدار بننے کا، چلو دیارے نبی کی جانب۔ اور وہ کون سا جسے کہتے نا بابرکت شخص ہوگا جو موبائل فون سے دور ہوگا۔ نماز اتنا پیارا عمل ہے کہ نماز یہ دل، معدہ، آنتوں وغیرہ کے امراض میں الحمدللہ عز و جل شفا دیتی ہے۔ کرم سرکار اب تو خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ کہ ایک بادشاہ جو ہے اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، مدینے کے والی مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، میرا گدا میرا منگتا۔ آج کل بچوں کا اندر ڈائبٹک، بلڈ پریشر، کڈنی فیلئر، صلی اللہ
اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا میں تو داخل ہے. ہر مشکل میں بھی اللہ کے شکر کا کوئی پہلو ڈھونڈا جائے تو مل جاتا ہے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. ماشاء اللہ اتنی سارے آپ نے جھلکیاں دکھا دی ہیں، اتنے سارے کلام، اتنے ساری فرمائشیں دکھا دی ہیں. تسلی ہوگی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ ہماری فرمائش لائن پر رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں باری کب آتی ہے. ایک تو یہ تھا کہ فرمائش کر دی ہے، اب وہ پتہ نہیں کب پوری ہوگی، پھر جھلکیوں میں دکھا دیا آپ نے. چلو جھلکیوں میں تو آ گئی، اب اگلا اسٹیپ کب ہوتا ہے دیکھنا. یہ بھی ہے. پھر دوسرا یہ کہ سید صاحب ہمیں بظاہر پتہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں یہ چلے گا جو ہے وہ اپنا نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بیک اپ پلان کے طور پر. مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اب آپ اور میں یہ پروگرام کرتے ہیں، اس پروگرام کے 1.25 گھنٹے میں کچھ حصہ ہماری گفتگو کا، کچھ آپ سے کلام، کچھ اشعار وغیرہ جو ہے وہ اپنا دیگر چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں. اب اگر اتفاق ہے کہ کسی دن اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بعض اوقات میرے ساتھ کوئی بھی ایمرجنسی جو ہے وہ اپنا ہو سکتی ہے، آخری وقت میں پتہ چلا کہ آپ نہیں ہیں، اب مجھے سنگل سلسلہ کرنا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ اگر میں صرف اتنی ہی چیزیں تیار کر کے لاؤں تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایک وقت آئے کہ کچھ ہے ہی نہیں میرا چلانے کے لیے اور میرے پاس گفتگو کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا. تو اس لیے بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈیوریشن سے زیادہ ہی چیزیں تیار کر کے لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ کرے گا جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ جن کی باری آج نہیں آئے گی تو یہ ہے کہ آئندہ جو ہے وہ اپنا آ جائے گی. سلسلے کو آپ کو آگے لے کر جو ہے وہ اپنا چلتے ہیں. کچھ میسیجز ہمیں پچھلے سلسلے میں جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، اور اس میں ایک میسیج یہ تھا کہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے پروگرام، اس میں سبتر بھائی آئے تھے، انہوں نے کلام پڑھا تھا، وہ آپ چلا دیں. اب ہمارے اسلامی بھائی نے وہ ایپیسوڈ نکالا، اس میں سبتر بھائی نے 3 کلام پڑھے. واہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اگر بالفرض ہم ایک کلام جو ہے وہ چلا دیں، پھر میسیج آ جائے گا کہ نہیں یہ نہیں مراد تھی وہ مراد تھی، تو مراد بھائی کو پہلے ہی جو ہے وہ اپنا لکھ دیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. لیکن بہرحال ہم نے یہ کیا کہ آج اس میں 2 کلام آج میں شامل کر دیے، ایک ویسے بیک اپ پہ رکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تینوں ہی جو ہے وہ ہم آج نہیں تو آئندہ سلسلوں میں جو ہے وہ شامل کریں. تو یہ کوشش کیا کریں کہ ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کریں. ایک میسیج ہے سید صاحب، بلا لو مجھے اے شاہ بحر و بر، یہ کلام کشمیر سے جو ہے وہ اپنے اسلامی بھائی کا میسیج تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فرمائش پوری نہ کی تو کشمیری آپ سے خفا ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سارے کشمیری ہم سے خفا ہو جائیں گے، تو اس طرح نہ ڈرایا کریں. اپنی فرمائش کر کے پورے مطلب کہ پورے سب کے کشمیر کو جو ہے وہ اپنا لے لیا کہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے. تو بہرحال آج میں یہ کلام بھی جو ہے وہ ہم نے شامل کیا، امیر سنت کی موجودگی میں پڑھا گیا تھا الحمدللہ، اور بہت رقت طاری تھی. آئیے اب آپ کو بچوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ 2D 3D اینیمیشن جو ہے وہ اپنا لاتے ہیں، چلاتے ہیں. آج سعد اور سعدیہ کا کارٹون جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں وہ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو، آئیے دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ سیکھیں حدیث 1 2 3 گو. یہ آج میں آپ کو جیتنے نہیں دوں گا شارق بھائی. اچھا یہ بات ہے، تو پھر دیکھیں. ارے 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 یہ بلی کہاں سے آ گئی؟ ارے ارے ہٹو ہٹو، آئی لگ گئی. ہاں بچ گئے. ارے ارے ہٹیں بابر بھائی، میں گر جاؤں گا. یہ میں جیت گیا، میں جیت گیا. بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ. اگر بیچ میں بلی نہیں آتی تو میں آپ کو کبھی جیتنے نہیں دیتا. لیکن میں تو جیت گیا نا. اچھا یہ بات ہے. کیا آپ زگ زیگ ریسنگ کر سکتے ہیں؟ زگ زیگ؟ یہ کون سی ریس ہے؟
ارے بھائی ہم گلی میں کچھ بڑے سٹونز رکھیں گے. سٹونز کے بیچ میں فاصلہ رکھیں گے. جو پہلے ان کے درمیان سے گزر جائے گا وہ ونر ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں شارق بھائی. یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. دیکھیں اب ہم ان پتھروں کے بیچ سے اسکیٹنگ کرتے ہوئے آئیں گے اور پتھر سے ٹکرانا بھی نہیں ہے, سمجھے؟ کس نے اس طرح بیچ گلی میں پتھر رکھ دیا ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ کے رکھے ہوئے پتھروں کی وجہ سے میں گر گیا. تو آنکھیں کھول کر چلے نا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابر بھائی, شارق بھائی, یہ تو بہت بری بات ہے. ایک تو آپ نے بیچ گلی میں پتھر رکھ دیے, پر سے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. سوری کریں ان سے. سوری, ہمیں معاف کر دیں, ہماری وجہ سے آپ گر گئے. اٹس اوکے. کیا آپ جانتے ہیں رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا بھی ثواب کا کام ہے. چلیں اب ان پتھروں کو ہٹائیں. اب ٹھیک ہے سعد بھائی, اور ہاں ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا نا؟ جی ضرور, اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس کا اجر ملے گا. سعد بھائی تو آپ کو اس کا ثواب کیوں ملے گا؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اس کے لیے نیکی کرنے والے کی مثل اجر ہے. سبحان اللہ. سعد بھائی یہ تو آپ نے بہت ہی پیاری حدیث پاک بتائی, ہمیں بھی یاد کرا دیں. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے, جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کی, جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اس کے لیے نیکی کرنے والے کی مثل اجر ہے. تو اس کے لیے نیکی کرنے والے کی مثل اجر ہے. لیکن سعد بھائی اگر ہم گلی میں نہیں کھیلیں تو پھر کہاں کھیلیں؟ چلے آئیں میں بتاتا ہوں. واو, یہاں کھیلیں گے ہم؟ جی ہاں, اور یہاں کھیلنے سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. ارے واہ, یہاں ہم زگ زیگ ریسنگ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں, اور میں بھی آپ کے ساتھ ریس لگاؤں گا. 1 2 3 گو. یہ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث, سیکھیں حدیث. ماشاء اللہ. سید صاحب پین اور کاپی آپ کے پاس ہے؟ وہ تو ہے ساتھ میں, اور ساتھ میں فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, پین بک بھی اور فیس بک کے ناظرین بھی ہیں. ٹھیک ہے. ایک میسیج ہے, وہ یہ فیس بک والوں کو وہ جو شیئر وغیرہ کرنے کا آپ نے خود کیا نہیں کیا؟ کر دیا ہے. میں تو جو ہے وہ اپنا ابھی کر رہا ہوں, بھول گیا تھا. اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی اگر فیس بک پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, تو آپ بھی شیئر کا بٹن دبا دیجئے. آپ کے شیئر کے بٹن دبانے سے آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے بھی یوزرز ہیں ان تمام کو یہ نوٹیفیکیشن جائے گا اور وہ مدنی چینل کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح مدنی چینل کے جتنے بھی سلسلہ ہیں, بالخصوص آج کل تو مدنی مذاکرے چل رہے ہیں, مدنی مذاکروں کے باہر ہیں. محرم شریف کے 10 سلسلوں تک محرم مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے, تو آپ روزانہ مدنی مذاکرہ خود بھی دیکھیں, شیئر بھی کریں, اپنی فیملی کو بھی اس کی دعوت دیں, فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اللہ نے چاہتا ہوں. ایک میسیج یہ فیس بک کے ذریعے کہ جو مدنی چینل کے نعت خوانوں نے ایک صحرا ریکارڈ کروایا تھا, وہ پلیز سنا دیں. 12,000 درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی انہوں نے, محمد کبیر اتاری بہاولپور سے. ٹھیک ہے. اصل میں اس کا پہلے بھی تذکرہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور میں نے یہی عرض کی تھی کہ ہم یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ نعت پروڈکشن پر آ جاتی ہیں نا, کلام وغیرہ, وہ کلام ہمارا مدنی چینل کا ایک اپنا پروسیس ہے, اس کے تھرو بعض چیزیں تفتیش اور دیگر مراحل سے جو ہے وہ. اسی طرح ایک کلام ہے مدینے دیے پاک گلیاں, اب وہ نعت پروڈکشن پر تو اپلوڈ ہے, لیکن ہم نے اگرچہ اپنے پاس تیار کیا, لیکن ہمارے پاس چونکہ مدنی چینل کی ابھی مجلس سے جو ہے وہ اوکے نہیں ہوا, تفتیش وغیرہ کے مراحل سے, تو اس وجہ سے بعضوں کا ڈیلے ہوتا ہے. اور یہ والا کلام میں نے یہی عرض کی نا کہ ہم اگرچہ موسم کو نہیں جو ہے وہ دیکھتے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو چلانے پر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو اب یہ سہرے کا ہے ہی ایسا کہ اگر یہ چل رہا ہو اچانک, تو ہر ایک بندے کو جو ہے وہ اپنا اتنا سمجھ آتا نہیں ہے,
تو پھر اس کے لیے ہم یہ جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں جو آپ نے مشورہ دیا. محرم شریف کے بعد اس کو اگلے پروگرام کے بعد اس کو گروپ میں ڈال دیں. ہاں, جو آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپ ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل سینڈ کر دیں گے تو وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ سینڈ ہو جائے گا, تو وہاں جو ہے وہ سن لیجئے گا. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ اچھی اچھی نیتیں پیش کیا کریں, تو میں انشاءاللہ 10,000 مرتبہ درود پاک کی تو نیت انہوں نے پیش کی تھی, اور ساتھ ساتھ میں نے 2 افراد کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دی ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید جاری رہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا سید صاحب, آپ سے جو اب اس وقت ہاتھوں ہاتھ ہمارے واٹس ایپ جو نمبر ہے کال سینٹر کا اس کے ذریعے سے بھی بعض آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں عدو اور رضا یہ آتا ہو, ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں چل مدینہ آتا ہو. چل مدینہ, واہ. ہاں, اور کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پر ایک میسیج آیا ہے, گاؤں کا نام اب سدواں ہے لکھا ہوا, ضلع نارووال, تحصیل ظفروال, دمتھل کے قریب گاؤں ہے. تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ یہ میسیج جو ہے وہ نگران شورا تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے. تو انہوں نے اس ایک تحریر ہے, اور تحریر جو ہے وہ انہوں نے لکھی اور وہ لکھ کر کال سینٹر کے نمبر پر سینڈ کر دی, انہوں نے ہمیں سینڈ کیے. تو اس میں بہرحال یہی ہے کہ ہم لوگ پنجاب کے گاؤں سدواں میں, اب بہرحال یہ تلفظ میں میری غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا, سدواں میں رہتے ہیں, ہمارے گاؤں میں مدنی قافلے نہیں آتے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بھی مدنی قافلے آیا کریں, ضلع نارووال, وہی جو ہے وہ اپنا انہوں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ یہ نگران شورا کو آپ سینڈ کر دیں. دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو نگران شورا کو میں سینڈ کر دوں گا, انہوں نے بھی متعلقہ ذمہ دار کو ہی جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے. تو بعض کام نیچے جو ہے وہ اپنا ہو جاتے ہیں اگر متعلقہ اسلامی بھائی تک آپ پہنچا دیں. اب مثال دیتا ہوں کہ اب کراچی میں یہاں بھیجنے کے بجائے آپ لوگ رابطہ کریں, اگر بالفرض نارووال کے جو بھی آپ کے ذمہ دار ہیں تو وہاں قریب سے قافلے, مدنی قافلے کا وہاں پہنچنا شاید آسان ہے, اور ابھی تو سیزن ہے اس وقت جو ہے وہ اپنا, تو آسان ہے بمقابلے اس کے کہ آپ سمجھیں کہ کراچی سے یا نگران شورا جو ہے وہ اپنا بھجوائیں گے. بہرحال پھر بھی یہ ہے کہ سید صاحب کچھ ان مدنی قافلے والوں پر کچھ ان کا اگر کانٹیکٹ نمبر ہے تو ان سے مدنی قافلہ مجلس سے رابطہ کروا چلیں. ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا سید صاحب نے جو ہے وہ اپنا ایک میسیج ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجھے کلام سنا دیں, کربلا کے جان نثاروں کو سلام. مدنی پیس انہوں نے 313 مرتبہ درود پاک پیش کی ہیں. اور اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ اس بار ماہ رمضان میں 28 مارچ کو صبح نور سیر پروگرام میں شروع کا کچھ حصہ دکھا دیں جس میں مولانا اشفاق مدنی صاحب نے مدنی پھول عطا فرمائے تھے. ٹھیک ہے جی. آئیے جو ہے وہ اپنا اب آپ کو کشمیر والے جو ہم سے خفا ہونے جا رہے تھے اس خفگی کو ہم اس سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم وہ کلام بلا لو. انہوں نے بہرحال یہ لکھا نہیں تھا کہ کن کا ہے, کہاں پڑھا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم نے چلایا اور امیر سنت کی موجودگی میں پڑھا گیا ہے, وہ سنیں اور ہم سے خفا نہ ہوں. بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا, بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں حاجیوں کے بن رہے ہیں
میں پھر گئے، پھر نظر میں پھر گئے، حج کے مناظر یا نبی، آہ بلے آہ میرا کیا بنے گا، کرنا حج پر جا سکا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، کرنا حج پر جا سکا، تم بلا لو، تم بلا لو، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بعض کلام ایسے ہوتے ہیں گلشن بھائی ہائے ہائے کہ وہ جب بھی چلایا جائے نا کیا بات ہے، تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ یعنی حالانکہ یوں بظاہر دیکھیں تو حج کا موسم اب بھی جو ہے وہ اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کلام سنے بندے کا دوبارہ جو ہے وہ دل تڑپ اٹھتا ہے۔ دراصل وہ مناظر یاد آ جاتے ہیں نا، ہائے ہائے ہائے، آپ نے بھی ماشاءاللہ حاضریوں کی سعادتیں پائی ہیں، آپ نے تو کئی حاضریاں کی ہیں مدینہ پاک کی، تو پھر وہ مناظر ذہن میں آتے ہیں کہ یار کیا مزے تھے۔ کیا بات ہے۔ چلیں جی، سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ آپ کو ایک کلپ دکھانا ہے، ذاتی تجربات سلسلہ یہ بقرہ عید پر ہوا تھا، نگران شورا مفتی قاسم صاحب اور عبدالحبیب بھائی، تو اس میں نگران شورا نے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ دیے تھے، اور اس پر ہمیں میسیج آیا تھا کہ یہ آپ نے کلپ نکالنا ہے۔ الحمدللہ آپ کے لیے نکالا ہے، تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو تصور جو اب قوم میں جو اتارا جا رہا ہے مالدار بننے کا، جب اچھا مالدار بننے کا تصور ایک قوم میں اتارا جا رہا ہے، مشہور بننے کا تصور قوم میں اتارا جا رہا ہے، اور صاحب منصب بننے کا تصور قوم میں اتارا، یا تو آپ بہت ہی بڑے عہدے پر آ جائیں، یا تو آپ بہت ہی مشہور ہو جائیں، یا بہت ہی مالدار ہو جائیں۔ یعنی تین ایسے تصور ہیں جن کی خواہش کو ویسے ہی دین نے اس کی مذمت کی۔ اب یہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ جب تو اچیو نہیں ہوتا تو بندہ اپنے آپ کو محروم سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بغیر حاصل کیے بھی لوگ خوش رہ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کو ایوریج زندگی میں خوش رہنے کا طریقہ سکھائیں۔ صحیح صاحب کا ایک جملہ بڑا پیارا آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ خوشی کیا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو نہیں مل رہا اس خوشی کی تلاش میں رہے، جو ہے اس پہ خوش ہونا شروع کر دیں، ہے نا؟ ایسے ہی نا سب، جو حاصل ہے یا تو اس پہ راضی ہو جاؤ، اور یا جو حاصل نہیں ہے اس کو حاصل کر لو، اس طرح کا تھا وہ۔ مطلب جو آپ کو پتا کہ یار یہ جب تک نہیں ملے گا خوشی نہیں ملے گی، تو اسی کی کتابوں میں رہیں۔ ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جو تو چاہتا تھا تجھے نہ ملا، جو ملا نے اسے چاہ لے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توکل اور قناعت کا جو ہمیں درس دیا، آج اس درس کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرے، اور جو اللہ نے دیا نا اس پر
صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارے تو گھر گھرستی اچھی گزرے گی، فیملی کا کلچر اچھا بنے گا. اچھا جب صلہ رحمی کی بات چلے گی تو صلہ رحمی اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، بیوی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس نے سلوک ایسے کرے. حالات میں اور ایسی تنگی میں سمجھتا ہوں جہاں شوہر کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں یا بڑے کو کر رہے ہیں کہ وہ اپنا بجٹ کیسے بنائے، وہاں فیملی کا سپورٹ بھی بہت ضروری اور میں نے کہا نا کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کریں. کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ مفتی صاحب امام غزالی علیہ رحمان نے تو وہ احیاء العلوم دوسری جلد میں عورت کے ایک سطح کے بخل کو پسند فرمایا ہے کہ یہ ہاتھ چھوٹا ہوگا تو یہ فضول خرچی کرے گی. تو اس طرح کی عورتیں جو کہ اس معاملے میں ہاتھ کھینچ کر رکھتی ہیں وہ گھر گرہستی کے معاملے میں زیادہ آج کے زمانے میں یہ تجربہ ہے. ہاں تو اب جو اگر عورت اس معاملے میں اگر گھر کے بجٹ کو لے کر چلے بلکہ اپنے شوہر کو سمجھائے گا کیا کر رہے ہیں. ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو گھر کے بجٹ کو بھی چلا رہی ہے تو فضول خرچی سے روکتی ہے. ابھی کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں لے کر آ گئے آپ، میں کر لوں گی، کیوں باہر کا لا رہے ہیں، میں پکا لوں گی، کیوں اس میں جانا ہے، پکا لوں گی، ابھی کل تو گوشت کھایا، ایک ہفتے کے بعد کھا لیں گے، سبزیاں کھائیں. اچھا اس طرح جو آپ کی جو مینیو ہے اس کو آپ ایز اے بجٹ کی طرف لائیں. یعنی کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اخراجات کو سامنے رکھ کر آمدنی بڑھانے پر محنت کر رہے ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آمدنی کے مطابق اخراجات کیے جائیں. واہ ماشاء اللہ. دو جو ہے وہ آپ کی طرف شیئر پینڈنگ ہے. ایک میسج جو ہے وہ آیا ہے اور ہے یہ کہتے ہیں کہ کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو آیا ہے، انہوں نے ہمیں سینڈ کر دیا. میرا نام محمد قاسم اتاری ہے، اس ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، جہلم سے ہوں، کلام سنا دیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. تو اب چونکہ آج آپ کا میسیج ہے اور ہو سکتا ہے کہ 8، 9، 10 کے مدنی قافلے میں آپ کا سفر ہوگا، نیت کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ آپ مدنی قافلے سے واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی مدنی قافلے میں جا رہے ہیں تو آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں یہ کلام جو ہے وہ شامل کریں گے. اور نیت تو یہ بن رہی ہے کہ چونکہ اپنا جنید شیخ بھائی نے اس کو جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے تو انشاءاللہ اگر ان کی آواز میں ہوا تو ان کی آواز میں ہی شامل کر لیں گے. ایک جو ہے وہ اپنا کلام آپ کو جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں اور سپتر بھائی کا وہ جو 2 کلام تھے ان میں سے ایک ابھی شامل کر رہے ہیں اور وہ تھا مدینے کے والی دو عالم کے داتا. مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، اور تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار میں منگتا، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں. تمہارا سارا گھرانہ سخی ہے، مدینے کے والی دو
माशा अल्लाह जी, आपने कलाम भी जो है वो समात किया। और सैयद साहब, एक आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ दिल 4 मरतबा आता हो और 3 मरतबा उसमें जान लफ्ज़ आता हो। अच्छा, ये जो दिल है ना, दिल, ये इसमें इतना तो चले मैं आप फेवर कर ही सकता हूँ, ये दिल के साथ कुछ और लफ्ज़ भी जो है वो दिलो जान भी हो सकता है ना, वो यानी दिल के साथ कुछ और लफ्ज़ भी जो है वो जुड़े हुए हैं, कुछ और हर्फ, यानी यूँ समझिए दिल के साथ। तो यूँ अगर आप समझ रहे हो कि अलग से एक लफ्ज़ दिल है और फिर, तो ये मैंने कहा कि इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है इंशाअल्लाह। चले जी, 2 शेर आपने कहे थे तो वो मैं इंशाअल्लाह हाँ वो सुना दें माशाअल्लाह। अदू और रज़ा, तो आला का मक्ता है, बहुत ही प्यारा है। वो रज़ा के नेज़े की मार है, वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का बार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है, वो रज़ा के नेज़े की मार है। अच्छा, ये अर्ज़ कर दूँ, मुरादी शेर बहरहाल ये नहीं है। अच्छा, अगर वो भी साथ ही पढ़ दें, अगर वो आपको हल्का सा इशारा दे दूँगा, खाक, खाक हो जाए अदू जल कर मगर गम तो रज़ा दम में जब तक दम दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अच्छा, एक शेर वो था जिसमें आपने चल मदीने का तस्करा किया। चल मदीना। मुझको आका मदीने बुला लीजिए और मेहमान अपना बना लीजिए, गौसे आज़म का सदका निभा लीजिए, अब तो कह दो मुझे चल मदीना, गौसे आज़म का सदका निभा लीजिए, अब तो कह दो मुझे चल मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए अब आपको एक, अच्छा उससे पहले आप एक चीज़ नोट कर लें, एक हम वाक़े की तरफ जा रहे हैं। आपने एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ तारा आता हो। तारा, तारा, ठीक है। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि ये मतलूबा नहीं है, मुरादी नहीं है। नहीं तो वो और भी इसमें बताएं ना फिर आप। है, अगर मैं मज़ीद कुछ बता दूंगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए आपको एक वाक़या जो है वो हमारे राशिद मदनी भाई ने बयान किया था, कहानी के पीछे कहानी प्रोग्राम के अंदर। तो उसमें उन्होंने क्या वाक़या बयान किया था अबरू के हवाले से और चाँद देखने के हवाले से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या वाक़या हुआ था, आइए देखते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी मसनवी शरीफ में एक वाक़या ज़िक्र किया है। हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन ग़ैज़ुल मुनाफ़िकीन इमामुल मुजाहिदीन उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का। जी, आप फरमाते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक साल ऐसा आया कि रमज़ान के चाँद के लिए लोग एक पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हुए कि चाँद की रुयत हो, उसकी हम बरकतें पाएँ।
تو یعنی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مختلف افراد جو تھے وہ اس پہاڑ پر چوٹی پر پہنچے جی تو بظاہر کسی کو چاند نظر نہ آیا اس وقت، لیکن ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین وہ دیکھیں چاند ہے۔ اچھا، اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ چاند نہیں تھا۔ صحیح۔ تو آپ کی ایک بصیرت تھی اور گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک خصوصی فضل و کرم تھا، آپ معاملہ سمجھ گئے۔ جی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چاند تیرے خیال نے پیدا کیا ہے، تیرے خیال نے یہ چاند چمکایا ہے۔ اب فاروق اعظم بھانپ گئے کہ معاملہ کیا تھا۔ فرمایا کہ یہ جو آپ کے یہ آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ابرو جس کو کہا جاتا ہے، اس پر آپ ہاتھ جو ہے نا تر ہاتھ کر کے وہ ملیں۔ اچھا، تو وہ اس شخص نے ایسے ہی کیا، پانی وغیرہ سے اپنے ہاتھ تر کیے اور ابرو پر ہاتھ پھیر دیا، کہا کہ اب دیکھو چاند۔ اب جب اس نے دیکھا تو اس کو چاند نظر نہ آیا، کہا کہ امیر المومنین چاند تو غائب ہو گیا ہے، آیا اور چلا گیا۔ صحیح۔ تو اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تیرے جو ابرو تھے وہ گویا کہ کمان بن گئے تھے اور انہوں نے تیری جانب خیال کا ایک تیر چلایا تھا۔ اللہ، معاملہ یہ تھا کہ تیرے ابرو کا ایک بال ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ صحیح۔ اچھا، یہ ناظرین بھی کہیں گے کہ ابرو کے اتنے بال ہوتے تو نہیں ہے کہ وہ آنکھوں تک آ سکیں، تو ہم دیکھتے ہیں جو بعض اوقات بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو یہ بال بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ تیری ابرو کا ایک بال جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا اور وہ بالکل آنکھ کے سامنے آ گیا۔ جی آنکھ کے سامنے آ گیا، وہ چاند کی طرح، تو وہ تجھے چاند کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ صحیح۔ تو در حقیقت وہ چاند نہیں تھا، جب تو نے ہاتھ پھیرا تو وہ بال سیدھا ہو گیا۔ صحیح۔ اس سے پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت ایک نصیحت بیان فرماتے ہیں اس حکایت کے بعد کہ دیکھیں، ایک بال ٹیڑھا ہوا تو اس شخص کو وہ چیز نظر آئی جو حقیقت میں موجود نہیں تھی، یعنی آسمان کے رویت، چاند کی رویت کے حوالے سے گویا کہ وہ مس گائیڈ ہو گیا۔ تو بندہ غور کرے کہ ایک بال جب بندے کو اتنا بھٹکا سکتا ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، یعنی غلط فہمی ہو رہی ہے اس کو، تو اگر خدا نخواستہ دل ٹیڑھا ہو گیا، نظر کا زاویہ ٹیڑھا ہو گیا، اعضاء گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی اور بری صحبت کی وجہ سے خراب ہو گئے، تو پھر انسان کا کیا بنے گا، وہ اس کو کہاں تک لے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ یعنی مولانا روم نے اس واقعے سے کیسا، آپ اگر یہ نا مولانا روم رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے نا حکایت رومیہ، اگر اس کو پڑھیں نا، اس کے اندر ایسے واقعات ہیں۔ اچھا، پہلے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، پھر اس سے حاصل ہونے والا سبق بیان کیا کہ اس واقعے سے سبق کیا حاصل ہوا۔ میں نے شروع میں پڑھی ہے کتاب، اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اس میں گیدڑ شیر کا بھی واقعہ ہے کہ لومڑی نے جو گیدڑ کے واقعے سے کس طرح عبرت حاصل کی، اس طریقے سے بہت نصیحت آموز آپ کے بعض فرضی بھی جو ہے وہ اپنا وہ ہیں لیکن نصیحت کے لیے کیے۔ اچھا، ایک میسیج ہے کہ ماشاءاللہ آپ دونوں کیسے ہیں، اللہ پاک آپ کو دونوں کو سلامت رکھیں۔ یہ کلام سنا دیں، بلکہ یہ سلام سنا دیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مطلب کہاں، کس نے کس سلسلے میں پڑھا ہے؟ خود آپ سنا دیں کہیں، یہ انہوں نے صرف یہ دیا، اب آپ خود ہی کوئی بھی سلام سنا دیں، کو یہ والا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اس کے اسکرین، لیکن انہوں نے مدنی فیس اچھی نیت نہیں پیش کی ہے۔ یہ پیش جب تک کریں گے، ہم آپ کو اسکرین پر کچھ دکھاتے ہیں۔ سید صاحب سے ہم کچھ نہ کچھ ہر سلسلے میں پوچھتے ہیں اور ایک پزل ٹائپ کی ہے، وہ مکمل کرنی ہوتی ہے، اور سید صاحب الحمدللہ پہنچ ہی جاتے ہیں، پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور آج ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ نیچے کی لائن فل کرنے کے بجائے آج آپ اوپر والی چیزیں ہی فل کرتے رہیں، تو دکھائیں جی اسکرین پہ۔ امید بندھا رہے ہیں آپ۔ یا ہے اس میں؟ بالکل ہے۔ واو ہے اس میں؟ نیچے والی لائن فل کیے بغیر رہتے نہیں ہو آپ، ہاں؟ تا ہے اس میں؟ تا ہے۔ واہ، مدد ہے یا ایسی ابھی نہیں، ابھی تو تا بھی آ گیا اس میں۔ جیم ہے اس میں؟ جیم کریں نیچے والی لائنیں بھی آپ ہی کی ہیں۔ جیم بھائی آ گیا۔ اچھا جیم، او میں سمجھا میم بولا۔ ناظرین میں سے کوئی پہنچا ہو تو وہ
मैसेज हमें कर दे, सैयद साहब को कर दें, फेसबुक वाले भी आपकी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। नून है इसमें? हाँ, तो बस मैंने कहा था ना कि आज तो जन्नत तो हो गया। अच्छा, अभी भी जन्नत अलिफ है। हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं वो पहुंच गए। वो स्क्रीन पे देख के पूछूंगा ना। ये सब कुछ बोले, नीचे की लाइनें आपका इंतज़ार कर रही हैं, नीचे के जो खाने हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। नून भी आ गया इसके अंदर। अच्छा, मैं समझा सैयद साहब आज आप यानी पहुंच गए जल्दी से। जब ये ये नीचे मैंने वाव लगवाया था ना जिस पे ज़ीरो लगा है, वाव लगवाया था मैंने। नहीं वाव नहीं था, कुछ और लफ्ज़ था। वाव लगाएं अगर आता तो इसमें। लगाएं नीचे की लाइनें के बगैर फिल किए, मदद के बगैर शायद मुझे लगता है ओकाड़ा से जो है वो हमें मैसेज लाम है इसमें। लाम है, लाम। हाँ देखा ना, किसी ने मदद की होगी। लाम है भाई। हाँ, बा। हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि मैं पहुंच गया ना, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, अल्लाह ने चाहा तो हम सब उम्मीद तो है कि यहाँ जो है वो अपना पहुँचेंगे। अमीर सुन्नत क्या कौफ कौन सा मोटा? आइन। आइन। जन्नतुल बकी। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। अच्छा, वैसे हमारे पास ये सब एक तो उर्दू हमारी ट्रांसमिशन चलती है, उसकी फरमाइशें, फिर किड्स मदनी चैनल है उसकी ट्रांसमिशन है, उसकी फरमाइशें भी आती रही हैं, आती भी हैं। अब चूँकि बुज़ुर्गों का जो एक ट्रांसमिशन का हिस्सा उनको मिल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके सिलसिले आते हैं, तो अब उनके सिलसिलों की भी फरमाइशें जो है वो आना शुरू हो गई हैं। अब अगरचे करने वाले नौजवान हों, जवान हों, बूढ़े हों या जो बच्चे हों, तो एक हमारे बुज़ुर्ग इस्लामी भाई हैं, एक एपिसोड चला जिसमें रुकने शूरा असद भाई हैं और उसमें एक बुज़ुर्ग इस्लामी भाई ने एक नात पढ़ी थी, चलो दियारे नबी की जानिब। क्या बात है, वो नात आपको सुनाते हैं। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर, बहार लूटेंगे हम करम की, बहार लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, और हमारी सारी ज़रूरतों पर किफ़ालतों की नज़र है उनकी, वो झोलियाँ भर रहे हैं सबकी, वो झोलियाँ भर रहे हैं
سب کی کرم کے موتی لٹا لوٹا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر اور انہیں ہے امت سے پیار اتنا کرم ہے رحمت شعار اتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر. ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں یہ سب آپ نے کیا کہا کہ اگر ان کا چہرہ بظاہر دکھائی جائے ہاں صرف آواز ہی سنائی جائے تو لگتا نہیں کہ کوئی اس سے بزرگ اسلامی بھائی آواز اتنی ماشاءاللہ ان کی جوانوں کی طرح. اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ کہانی کے پیچھے کہانی ایک پروگرام ہے عبدالحبیب بھائی نے لاسٹ دفعہ ہوسٹ کیا تھا تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا شکر ادا کرنے کے حوالے سے. 2 اسلامی بھائیوں کے مختلف واقعات اس میں بیان کیے. بڑا سید صاحب مطلب یوں سمجھے کہ مصیبت آنے پر ایک کا تو تھا کہ میں ڈبل شکر ادا کرتا ہوں اور پھر ایک وہ جو واقعہ ہوا تھا ان کی دوست کا وہ جو اسٹور جل گیا تھا رمضان المبارک میں ان کا اور وہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ شکر ادا کیا تھا. اس پر آئیے دیکھتے ہیں. ہر مشکل میں بھی اللہ کے شکر کا کوئی پہلو ڈھونڈا جائے تو مل جاتا ہے. اور وہ اصل بات ہے مائنڈ سیٹ کی ہے. میں نے یہ واقعہ پہلے بھی عرض کیا تھا. ہم تنزانیہ میں تھے ایک بار اور ہم ایک بہت بڑی بزنس مین تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک پوری سٹی بنائی ہے 5-6 ہزار گھر بنائے ہیں تو آپ کو لے جانا ہے ادھر اور آپ سے دعا کروانی ہے. تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. تو ایک برج تھا جو ہمیں کراس کر کے جانا تھا. تو جب آپ برج پہ گئے تو وہ اس پل پہ کام ہو رہا تھا. اچھا بندہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی سورس بڑی تھی تو اس نے کہا میں فون کرتا ہوں راستہ میں دے دیں گے یہ لوگ. اس نے میری گاڑی میں بیٹھے رہے. اس نے 2-3 جگہ فون گھمائے لے بڑی کوشش کی کسی طرح بھی اس کو انٹری نہیں ملی. ہم واپس ٹرن کر کے سٹی میں آ گئے. تب گھر کے پاس پہنچے تو میں نے ایسی ہمدردانہ طریقے سے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں اگلی بار میں آؤں گا تو پھر چلے جائیں گے اللہ کی مرضی ہوگی. تو کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میرا جب کام ہو جاتا ہے نا تو میں اللہ کا 1 بار شکر ادا کرتا ہوں جب نہیں ہوتا تو 2 بار شکر ادا کرتا ہوں. آپ بلیو کریں میں گاڑی سے نہیں اترا میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ سمجھائیں مجھے یہ آپ نے کیا بات کی. کہتے ہیں کبھی کبھی بزنس مین بھی بات سمجھا جاتے ہیں. میں نے کہا 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بولے یار مجھے ایک بات بتائیں کام ہوا تو نہیں ہوا تو کس لیے نہیں ہوا اللہ نے نہیں چاہا نا تو یہ اللہ کی مرضی میں اس پہ خوش ہوں. میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میری جب بھی ڈیل نہیں ہوتی میں 2 بار شکر ادا کرتا ہوں. تو یار اتنی کمال. اچھا جب بندے کی کیفیت ہی یہ ہو تو جب کوئی کام نہیں ہوگا تب بھی وہ ریلیکس رہے گا. ہماری مایوسی کی وجہ کیا بنتی ہے یار یہ ہو جاتا. اچھا پتہ ہے آج کل ایک نیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. بندہ کہتا ہے یار 10 سال پہلے یہ پلاٹ مل رہا تھا میں لے لیتا نا تو دیکھو کتنے ریٹ بڑھ گئے یار. وہ موبائل کا ماڈل پہلے لے لیتا اب دیکھو ڈیوٹی لگ گئی مہنگا ہو گیا. یعنی یہ افسوس میں زندگی گزر رہی ہوگی. یہ پہلے کر لیتا وہ بھائی وہی بہتر نہیں تھا. جو بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا الحمدللہ. جو ہے اس پر انجوائے کرے نا. تو یہ کہتے ہیں نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں کراچی کا ایک بہت بڑا ان کا جنرل اسٹور ہے یکم رمضان. اچھا یکم رمضان کو جنرل اسٹور فل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سارا اناج وغیرہ بکتا ہے. کچھ لوگ اناج تقسیم بھی کر رہے ہوتے تو نارملی ان کے تمام جو جنرل بڑے اسٹور ہوتے ہیں فل پورا اناج وغیرہ بھرا ہوا تھا. یکم رمضان کو ان کے یہاں آگ لگی اور ایسی آگ لگی کہ میں حیران ہو گیا نا. مطلب پورا وہ اسٹور جل گیا اور مطلب کروڑوں روپے کا لاس. تو میں دوسرے دن ان سے ملنے گیا تعزیت کے لیے کہ میں نے کہا ان سے بات کروں اور ان کو حوصلہ دوں. یعنی ان 2 بھائیوں نے جو مجھے سکھایا انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہ کوئی علماء یا اس طرح کے مبلغین نہیں ہیں لیکن ماشاءاللہ کیا ذہن تھا. وہ کہتے ہیں آئی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی یہ اگر تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. بس یہ دعا کریں یہ سزا نہ ہو. رب ہم سے ناراض. اللہ اکبر. میں جب یہ جملہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا جملہ ملتا ہے یار میں نے کہا کیا سوچ ہے یار
ہیں، بس اللہ نے یہ سزا کے طور پہ نہ کہ ہماری آزمائش ہے تو ہم رب کی رضا پر راضی ہیں. آپ دعا کر دیں ہمارے لیے سزا نہ ہو. اور آپ یقین کریں جس جگہ پر آگ لگی تھی نا وہ کرائے کی جگہ تھی اور آج اللہ نے ان کو اپنی جگہ دے دی ہے. جو ان کا اچھا انہوں نے کسی کی تنخواہ نہیں روکی, انہوں نے کسی کے واجبات نہیں روکے. یہ بھی ایک پرابلم ہے. ہمارے ساتھ مصیبت آئی اگلے کو مصیبت میں ڈال دو. ہمارے پیسے وہ کھا گیا نا بھائی, اب وہ دے گا تو آپ کے دیں گے بھائی, حالانکہ آپ نے مجھے دیے تھے اس کو تھوڑی دیے تھے. لیکن یہ کاروباری لوگوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو نہیں, مشکل آئی ہے تو اس کو خندہ پیشانی سے فیل کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, صبر کریں, انشاءاللہ وہ غیب سے مدد فرمائے گا. جب آپ پازیٹیو ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی. اتنا پیارا جملہ ماشاءاللہ کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو ہم اس پہ صابر و شاکر ہیں. اور امیر سنت پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ شکر کرنے والا جس سے مل گیا وہ شکر کرے اور جس سے نہیں ملا وہ صبر کرے, تو صابر اور شاکر دونوں جنت میں جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا ویسے عام طور پر لوگوں سے یہ بات کریں تو وہ یعنی ان کا ذہن ہوتا ہے یار ہم شکر تو کرتے ہیں جو ہے وہ اپنا, اور صبر بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اصل صبر ابتدائی جو آپ کو کم ہے نا, ہاں وہ ہے, ورنہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اور شکر یہ ہے کہ ہر معاملے میں یعنی بندہ جو ہے وہ دیکھے, یعنی بعض اوقات بندہ تلاش کرے نا تو اس کو جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں ایک عرض کروں, جیسے اب آپ گھر جاتے ہیں, بندہ آفس سے گھر جاتا ہے, آپ کو آپ کے بچے گھر والے گھر صحیح سلامت ملا, یہ بھی شکر کا جو ہے وہ اپنا مقام ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے عام طور پر بعض اوقات بچے گھر پہ ان دنوں میں چھٹیاں بھی ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, کود رہے ہوتے ہیں, ادھر چڑھ رہے ہوتے ہیں, ادھر چڑھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات واقعات سامنے بھی آتے ہیں, کبھی کچھ لگ جاتا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بندہ اگر غور کرے تو شکر کا پہلو جو ہے وہ اپنا. نگران شورا مدنی مذاکروں میں الحمدللہ حاضری ہو رہی, تو نگران شورا نے پچھلے دن فرمایا کہ غربت کا رونا رو رہے ہیں, مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, یہ نہیں ہے. پھر امیر سنت نے اس پہ مدنی پھول دیے کہ جس کے پاس روزگار ہے نا, چھوٹا موٹا سیلری کم ہے, تو صرف وہ یہ دیکھے کہ مجھے سیلری مل تو رہی ہے, اگلا تو بے روزگار گھوم رہا ہے, تو اس پر شکر کا موقع ملے گا. اور شکر کرنے سے نعمتوں میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ. وہ یہ بھی تو ہے نا, دین کے معاملے میں آپ اپنے سے اوپر والے کو, اور دنیا کے معاملے میں یہ تو کل فرمایا مدنی مذاکرے کے امیر. ویسے بھی الحمدللہ یہ ذہن جو ہے وہ اپنا دیا گیا ہے. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. آصف بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا, اور کلام کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہیں, سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا. ہائے ہائے. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا, اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ, اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ, ہوا ہر سو صبح اجالا, ہوا روشن عالم سارا, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. جب رب قدیر تمہاری کرے خود کی مدح سرائے, ہر ایک لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی, سب شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا, سب شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا, میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام
ماشاء اللہ. سید صاحب آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ تطہیر آتا ہو. تطہیر؟ ہاں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مناسبت آیا تطہیر سے اچھا ظاہر ہے شان اہل بیت. اور ایک میسیج ہے کہ ابو بکر عمر عثمان حیدر، یہ جو ہے وہ آتے ہوں یہ الفاظ. ابو بکر عمر عثمان و علی ہوگا، حیدر نہ یہ دیکھو نا اس طرح کے جو ہے وہ اپنا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. اب وہ میں سمجھ گیا جو آپ جس طرف جا رہے تھے. ابھی زبان کا ایک شعر لگ رہا ہے مجھے. ہیں وسائل بخشش کا ہے، تو آپ دیکھیں اس کو جو ہے وہ کہ کون سا یہ وہ ایک شعر تھا جس میں تارا تھا. ہاں اور تارا، ایک ہی تارا تھا وہ. ایک ہی تارا تھا وہ. ہاں ایک ہی تارے نہیں تھے نا. سنا دیں کون سا ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ صلی اللہ. سبحان اللہ. آئیے آپ کو ایک روحانی علاج یہ ہمارے جنید بھائی نے اس نماز کے حوالے سے، یعنی نماز بھی ایک طرح کا روحانی علاج جو ہے وہ اپنا ہے. انہوں نے کچھ اس کے فائدے ایک فزیکلی اور ویسے بیان کیے تھے. کیا تھے وہ آپ کو دکھاتے. نماز اتنا پیارا عمل ہے کہ نماز یہ دل، معدہ، آنتوں وغیرہ کے امراض میں الحمدللہ سے وجل شفا دیتی ہے. جسمانی بیماریاں دور ہوتی چلی جاتی ہے. نماز یہ درد اور غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا پھر کم کر دیتی ہے. یہ نماز کی فضیلت ہے. اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے تو نمازوں کی پابندی کریں. اچھا، اسی طرح نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں، اس کے رکوع میں اور سجدہ وغیرہ کرنے سے بدن کے جو اکثر جوڑ جو ہمارے حرکت کرتے ہیں نا، تو الحمدللہ سے وجل اس میں ایک بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے نماز کی برکت سے. اچھا، اسی طرح نزلہ زکام کے مریضوں کے لیے لمبا سجدہ کرنا یہ نہایت مفید ہے. جن کو دمہ کی شکایت رہتی ہے، سانس کی پرابلم رہتی ہے، نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے نا، تو لمبا سجدہ کرنے میں یہ بہت زیادہ مفید ہے. یہ بیماریاں الحمدللہ سے وجل دور ہوتی چلی جاتی ہیں. سجدے سے بند ناک کھل جاتی ہیں. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جسمانی حوالے سے، طبی حوالے سے. نماز پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے. ضمناً یہ فوائد ہمیں حاصل ہوتی رہیں گے. بیماریاں دور، غم دور، پریشانیاں دور، مصیبتیں دور، تنگ دستیاں دور، بے برکتیاں دور، لڑائی جھگڑے دور، گھر میں محبت، طبیعت میں اطمینان، ایک سکون، یہ سارے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جسمانی فوائد، دنیاوی فوائد ہمیں حاصل ہوتی رہیں گے. لیکن نماز پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے. ماشاء اللہ، کیا زبردست جو ہے وہ نماز کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے. اور سید صاحب کچھ آپ کی طرف اشعار یا فیس بک والے ہوں تو ورنہ تطہیر یہ منقبت اہل بیت ہے. سبحان اللہ. شعر ہے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اچھا، وہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر وہ دعائیہ شعر ہے اس طرح کا. ابو بکر عمر والا نا؟ جی جی پہنچ گئے. وسیلہ تجھ کو ابو بکر عمر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی. وسیلہ تجھ کو ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں.
سبحان اللہ. تو یہ سب ایک ہم نے پچھلی دفعہ کلپ چلایا تھا اور اس میں آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ ہاتھوں ہاتھ اگر آج ہی گروپ میں جو ہے وہ سینڈ ہو جائے تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور پچھلی دفعہ تو ہم نے کر دیا تھا الحمدللہ شام میں, اور ایک آیا ہے ابھی کہ عبدالحبیب بھائی کا جو یہ کلپ دکھایا ہے وہ آج ہی جو ہے وہ سینڈ کر دیں. چلیں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آج سینڈ کر دیں گے, بقیہ چیزیں جو ہے وہ اپنا کل سینڈ ہو جائیں گی. اب آپ کو ایک مفتی قاسم صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. وظائف کو مخصوص تعداد میں جو پڑھنے کا کہا جاتا ہے اس کی کیا برکتیں ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اسماء الہیہ, ان کا پڑھنا ذکر الہی کی صورت ہے. ایک بندہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا میں تو داخل ہے, لہذا یہ یاد الہی ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے. اس کے پڑھنے کا معمول تو ویسے ہی ہونا چاہیے کہ بندہ یہ چیزیں پڑھتا رہے. باقی یہ ہے کہ کیا اثر کے ظاہر کرنے کے لیے ان کی کوئی تعداد ہے, تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تاثیروں میں فرق ہوتا ہے. ایک شے کم میٹھی ہے, ایک زیادہ میٹھی ہے, ایک زیادہ میٹھی ہے. آپ کم میٹھی چیز کو جیسے اگر پانی میں ڈالیں اس سے مٹھاس کم ہوگی, زیادہ والی کو ڈالیں زیادہ ہو جائے گی, اس سے زیادہ والی کو ڈالیں اس سے زیادہ ہو جائے گی, اگرچہ کوانٹٹی اتنی ہے. کم میٹھے والی چیز کو زیادہ ڈالنا پڑے گا. بندوں کے جو احوال ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں. ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا ایک مرتبہ پڑھنا ہی انقلاب برپا کر دے گا, جیسے آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ لیں کہ سرکار غوث پاک جیسی ہستی جو ہے وہ اگر اس میں اعظم پڑھ کے کچھ کرتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یوں چٹکی کے اندر کام ہو جائے گا, پلک جھپکنے میں ہو جائے گا. اسی کی مثال حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پاک میں, جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور جو تخت لے کر آئے تھے. تخت بلقیس اتنا بڑا اتنی دور سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا, اور کتنی دیر میں, پلک جھپکنے سے بھی پہلے, قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. تو اب یہ کیا تھا کہ یہ تو انہوں نے ایک مرتبہ ہی پڑھا ہوگا اور کام ہو گیا. ماشاءاللہ. کسی کا یہ ہے کہ وہ اسے جیسے 3-4 مرتبہ پڑھے, جیسے لفظ یا ربنا کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو 5 مرتبہ یا ربنا 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. تو اب دیکھیں یہ 5 مرتبہ ہو گیا. یا ارحم الراحمین اس کے بارے میں 3 مرتبہ کہ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی تو دعا قبول ہوتی. اچھا, اسی طرح ایک وہ جو یا بدیع السماوات والارض ہے نا, اس کے آگے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہیں مزید دعا کے, اس کا 1 مرتبہ ہی پڑھنے کا فرمایا گیا. اچھا, آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اسے بعض جو ہے وہ 1 مرتبہ کافی سمجھتے ہیں, بعض 11 مرتبہ کہتے ہیں, بعض 100 مرتبہ کہتے ہیں. تو یوں مختلف لوگوں کے اعتبار سے تعداد مختلف ہو جائے گی. جیسے ابھی ایک مجھے چیز یاد آئی, نماز حاجت ہے. نماز حاجت کے بارے میں یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور وہ دعا مانگیں, جو ہے نا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ, یہ پوری دعا ہے نا. اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے بتایا تھا انہوں نے تو 1 مرتبہ پڑھی اور وہ نابینا تھے اور بینا ہو گئے, ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. لیکن میں نے ایک بزرگ کا پڑھا, انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی جب پڑھے تو یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے. اچھا, وہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو جا کے وہ اثر ہوگا جو کسی کامل کے 1 مرتبہ پڑھنے سے ہوتا ہے. تو لہذا وہ اسے 100 مرتبہ پڑھے, تو یوں تعداد کا فرق ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب, وہ جو دل تھا 4 مرتبہ اور جان, پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو پچھلے دفعہ 5 مرتبہ تو اور تو کا تھا, ہاں یہ انہوں نے بھیجا؟ یہ وہی ہے. میں نہیں, یہ اصل میں شاید اسلامی جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہے, غالباً یہ شاید کے پی خوشاب یا کہیں ادھر کے, اسی کلام سے انہوں نے ایک شعر ڈھونڈ کے دیا ہے جس میں دل 4 دفعہ دل اور 3 دفعہ جان ہے. صحیح ہے. اور یہ کلام ایسا ہے کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے اس کلام کو لکھا ہے اور اس پورے کلام کے اندر ہونٹ ہی نہیں ملتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسا اعلیٰ حضرت نے ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ڈالا جس سے ہونٹ ملتے ہوں. اور وہ آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آخر میں مقطع لکھا, جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں
دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زن. ہائے ہائے ہے سبحان اللہ. تو وہ شعر یوں ہے دلکشاں دلکش دلارا دل ستا کان جانو جان جانے شان و شان کان جانے جانو جان جانو شان شان ذل یزدا شاہدی عرشاستا سید کونین سلطان جہاں ذل یزدا شاہدی عرشاستا. سبحان اللہ. آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو مدنی چینل کے حوالے سے پڑھا گیا 10 رمضان المبارک کو رات کو ایک کلام سنایا تھا. تو بیسیکلی وہ ابتدا میں محمود بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، لیکن جن کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ عبدالحبیب بھائی کی موجودگی میں آخر میں یعنی سحری کا غالباً شاید اختتامی وقت چل رہا تھا، تو اس وقت اشفاق بھائی نے کچھ اشعار پڑھے تھے، وہ سننے تھے. آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، سارے جگ میں روا، سارے جگ میں روا، اس کا فیضان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، کیوں نہ پھول پھولے، کیوں نہ آگے بڑھے، کیوں نہ پھول پھولے، کیوں نہ آگے بڑھے. رحمت مصطفیٰ اس پہ ہر آن ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. الفت مصطفیٰ اور خوف خدا مدنی چینل پہ بٹتا یہ فیضان ہے. کیوں نہ دھوم مچے، کیوں نہ دھوم زمانے میں اس کی مچے، یہ تو فیضان احمد رضا خان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس کا مشن، سنیت کی موجودہ پہچان ہے. بچوں بوڑھوں بڑوں عورتوں کے لیے فیض آقا ہے، یہ فضل رحمان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. ماشاءاللہ. ایک میسیج ہے فیس بک کے ذریعے جی، اور وہ یہ ہے کہ یاد خدا مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 231 میں یہ کلام پڑھا گیا تھا، میرا دل اور میری جان مدینے والے. یہ سنا دیجئے. 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے نیت پیش کی ہے. اسی طرح حمزہ یاسین اوکاڑا سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ کیسی اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی. یہ نعت پڑھی ہے. پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ایپیسوڈ نمبر ہے 2243 اور ٹائم ہے 10:33. ارے واہ. اور اس کا نعت کا ڈیوریشن ہے میکسیمم 4 منٹ. کیا بات ہے. یہ سارا انہوں نے بھیجا. 5,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے نیت پیش کی ہے. تو یہ فرمائش ہے بھی انشاءاللہ آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کر دیں. اللہ نے چاہا تو اس کی تیار جو ہے وہ کریں گے. آئیے آپ کو عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ ہم نے جھلکیوں میں بھی دکھایا تھا. تو شمع رسالت ہے، اس کلام کے کچھ اشعار جو ہے وہ اپنا پڑھیں. ماشاءاللہ. جو ہے وہ اپنا ایک میسیج سید صاحب آیا تھا، رضا بھائی نے پین دینے کو کہا تھا، ان سے پوچھیں کب دیں گے. تو پیارے بھائی جنہوں نے میسیج کیا وہ دے چکے ہیں اور ہم ان کے حوالے بھی کر چکے ہیں اور ہم روانہ بھی کر چکے ہیں. لیکن رضا بھائی نے جو پین کا کہا تھا، رضا بھائی نے یہ نہیں کہا تھا کہ زندگی بھر آپ کے مدنی چینل میں چلتا رہے گا. صحیح ہے جو ہے وہ اپنا. تو اگر سب جتنے ہم نے دیے تو اتنے آپ نے روانہ کر دیے، روانہ ہو چکے. بس صحیح ہے جو ہے وہ اپنا. اس کا مطلب رضا بھائی بھی اپنا کام کر چکے ہیں، یہ بھی اپنا کام کر چکے ہیں. ہم آپ کو کلام دکھاتے ہیں. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے،
کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، آقا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، آقا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، انشاءاللہ۔ سید صاحب ایک میسج ہمیں موصول یہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو ٹچ موبائل نہیں دیا جاتا، اچھی بات ہے، اور آپ بھی کلام آدھا سناتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو بھی کلام ہوتا ہے چاہے اسٹوڈیو کلام ہو تو ہم کلام کیسے سنیں، کوئی طریقہ بتا دیں، اب آپ بتائیں کچھ۔ یہ تو آپ لوگ آدھا، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سناتے ہو نا، آپ کے اوپر ہی ہے۔ نہیں، ہم دیکھیں سناتے ہیں آدھا، لیکن گروپ میں سینڈ پورا جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں۔ اب چھوٹے موبائل جو آتا ہے نا جس میں جو ٹچ نہیں ہوتا، اس میں بھی میموری کارڈ سسٹم تو ہوتا ہی ہے۔ آڈیو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آڈیو دینا چاہے تو یہ آڈیو موبائل تو دے سکتے ہیں۔ ہاں آڈیو، لیکن آڈیو بھی ان تک، جیسے ہم گروپ میں جیسے آڈیو بھی سینڈ کر دیں گے، لیکن ان کو وہ بھی کسی، دیکھیں یہ جو موبائل ہے نا، اس موبائل سے اس موبائل کے اندر بلوٹوتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں آگے نا اس میں سے آڈیو اس میں بلوٹوتھ جائے گا، اس میں سنتے رہیں۔ یہ بھی آپ نے جو ہے وہ اپنا ایک حل بہرحال جو ہے وہ دے دیا ہے۔ چلیں جی، سلسلے کو جو ہے وہ اپنا ایک میسج تھا، مدنی رضا بھائی نے نور سحر میں ایک کلام پڑھا تھا، فاصلوں کو تکلف ہے، یہ ایپیسوڈ نمبر انہوں نے بیان کیا تھا 7، ہم نے وہاں تلاش کیا لیکن ہمیں ملا نہیں، تو اس لیے پرفیکٹ جو ہے وہ جو کلام یا ایپیسوڈ ہو تو وہ بتائیں۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اوکاڑا سے حمزہ یاسین ہیں، انہوں نے کس طرح بیان کیا کہ فلاں ایپیسوڈ، فلاں کلام، اتنا ڈوریشن، سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا، ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل